لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى عليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم. سورہ مریم 19 نمبر صورت ہے. یہ پہلا رکوع اس کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے. گویا یہ پہلا رکوع تمہید ہے. دس از دا اسٹارٹ اینڈ انٹروڈکشن. جو مین تھیم ہے سورت کا، جو اس کے نام سے ظاہر ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت روزانہ طور پر ہوئی بن باپ کے. اسی بنا پہ وہ ایک فرقے نے ان کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. گویا ان کے باپ اللہ تعالیٰ ہیں معاذ اللہ. اچھا ہے، اس میں تمہید ہے، انٹروڈکشن. تمہید حضرت زکریا سے شروع ہوئی. اس کی ریزن یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے یہ فاسد عقیدہ بنا لیا، کس بنا پر کہ جی روٹین سے ہٹ کر ان کی جیسے ولادت ہوئی. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ظاہری اسباب اور حالات ہوتی ہیں، نر اور مادہ کا ملنا، ماں اور باپ. اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے. یہ سارے فزیکل لاز یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، تو اللہ ان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مثال پہلے دی کہ تم زکریا کی مثال لے لو. وہ جو ظاہری اسباب تھے انقا، وہ تو موجود نہیں تھے، تو پھر ان کو بھی الہ کر لو تم. اگر یہ بنیاد ہے کہ جو خرق عادت ولادت ہوگی ہم الہ مانیں گے، تو کہا حضرت زکریا انتہائی بوڑھے، کمال کا نقشہ کھینچا کہ اشتعال ہیں، واشتعل الراس شیبا، سارا سر سفید ہیں. اللہ اکبر. اور زوجہ محترمہ کہا وہ بانجھ. تو یہی دو فیکٹرز ہوتے ہیں نا. تو کہا ہم نے بیٹا دے دیا یحییٰ، پھر ان کو بھی مان لو. اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں، اگر ماں اور باپ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو حضرت آدم کو یہ الہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کو بھی مانو اگر یہی بنیاد ہے. تو یہ
سٹارٹ اس بنیاد پر کیا کہ حضرت زکریہ اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود وہ فرزند کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ تو ان کو بھی معلوم تھا نا کہ اب حالات نہیں ہیں، بٹ سٹل. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. واٹس ایور دا سرکمسٹانسز میری دعا قبول ہوتی ہے. تو بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے فوراً دعا کو بھی قبول کیا اور خود ہی اس کا نام بھی تجویز کر دیا. کہا کہ نبشرک بغلام، بیٹے کی تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں، اور اسمہ یحییٰ، کیا اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا یحییٰ. اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی شخص کا یحییٰ نام نہیں تھا. اٹس دا فرسٹ ون. تو یہ تمہید کے طور پر، یعنی حضرت مریم کے ہاں جو حضرت مسیح کی ولادت ہوئی ان کا، کیونکہ یہ نصارہ حضرت عیسیٰ کی بن باپ کی ولادت کی بنا پر الوہیت کا درجہ دے دیا، الہ. تو کہا اگر یہ خرق عادت ولادت جو ہے یہ الہ ہونے کی دلیل ہے، تو یہ تو یحییٰ کے حق میں بھی یہ دلیل موجود ہے، پھر ان کو بھی الہ مان لو. وہ بھی تو ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے ہاں پیدا ہوئے، مان لو پھر الہ ان کو. پھر دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بھی تربیت کی. خالو تھے نا، کفیل بنے، اور ہر ایک امیدوار تھا کہ یہ اتنا عظیم اعزاز ہے، یہ رتبہ ہمیں ملے. تو قرآن اندازی کرنی پڑی. قرآن اندازی میں یہ پڑھیں گے ہم، یہ ساری آیات ہیں. قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا نام نکلا ہے نا جی. تو یہ کفیل بنے، اور وہی حال احوال پوچھنے محراب میں جاتے تھے جہاں حضرت مریم جو ہیں وہ عبادت میں مصروف ہوتی تھی. اللہ اکبر. اچھا، تو ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی اور تشریح آ جائے گی. یہ آیت نمبر 7 سے 7 نمبر جو ہے وہ آیت ہے. یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یا زکریا، اللہ تعالیٰ نام سے مخاطب کر رہے ہیں. اے زکریا، ان نبشرک، انا بلا شبہ ہم، نبشرک ہم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، بغلامی، لڑکے کی. غلام لڑکے کو کہتے ہیں. یہ پچھلی آیت کے جواب میں ہیں جب انہوں نے کہا فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. آیت نمبر آپ 5 دیکھیں. 5 میں حضرت زکریا نے کہا فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے ایک بیٹا دے دے. یہ اس کے جواب میں. اچھا، بیٹا کی دعا کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت انہوں نے ہی ہیز پیوڈ دا وے، کہ پہلے کہا کہ وہن العزم. حالانکہ اللہ کو تو ہر ایک کی کیفیت کا معلوم ہے نا کس حال میں ہے. دعا کرنی تھی نا، کہہ رہے ہیں ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر کہہ رہے ہیں وَاشْتَعَالَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بڑھاپے سے بال ہے بالکل سفیدی پھیل گئی ہے، آ گئی ہے. تو یہ خود ہی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے جو ظاہری اسباب ہونے چاہیے، اے اللہ وہ بالکل نہیں ہے. میں پھر بھی تجھ سے دعا کر رہا ہوں بیٹے کی، اور ساتھ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِالدُّعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے کبھی بھی دعا مانگ کر محروم نہیں ہوا. یہ ویسے دیکھیے کیا کمال ہے. یہ اللہ کی
اگر اللہ معاف کرے یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت پہ کمند ڈال رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر ہے نا یہ کہ اللہ اکبر، ذرا غور کرے کہ اس چیز کے اسباب بالکل ہی نہیں ہیں اور وہ طلب کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ تو ان کا محتاج نہیں ہے، یہ جو اسباب وغیرہ ہیں، اور آج تک میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور کہا اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس جس کا نام یحییٰ ہے، اللہ خود ہی نام بھی تجویز کر رہے ہیں۔ لم نجعل لہو، لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا کیا، لہو اس کا، من قبل سمیہ اس سے پہلے کوئی سمیہ ہم نام، یہ روٹ ورڈ اسم سے ہی ہے سمیہ، اس اسم کا کوئی نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے، یعنی دیٹ واز دا فرسٹ نیم یحییٰ۔ اب تو بہت سے نام یہ سننے میں آ جائیں گے یحییٰ۔ یہاں جو بھٹی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں جو اجتماعات کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کا نام بھی یحییٰ ہے۔ یہ جو سنڈے کو ہوتا ہے پورا آخر انتظام کرنا پڑتا ہے نا، چیئرس اور یہ وہ، پھر کھانے پینے کا بھی ریفریشمنٹ کرتے ہیں، تو یحییٰ صاحب کرتے ہیں، یحییٰ صاحب ماشاء اللہ۔ جب یہ یہاں پر درس شروع ہوا تو بھٹی صاحب نے یحییٰ صاحب کے ذمہ لگایا۔ پہلی میری ان سے ملاقات ہوئی، تعارف کرایا، انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر درس قرآن ہو، تو آپ نے پورا انتظام کرنا ہے۔ بہرحال وہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھا، وہ چیئرس ویئرس لگائی ہیں انہوں نے کیا، سب انتظامات وغیرہ نا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم نجعل لہو، یعنی لم نہیں، نجعل لہو ہم نے بنایا کیا اس کا، من قبل سمیہ کوئی بھی ایسا شخص جس کا نام یہ ہو، اس سے پہلے کسی کا ہم نے نہیں بنایا۔ قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اچھا، اس آیت پر آپ غور کریں، دعا خود مانگی، دعا قبول بھی ہو گئی، اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ بیٹا کیسے ہوگا، تو بیٹے کی تو دعا مانگی تھی۔ یہ کیا خوبصورتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، اتنا بوڑھا ہوں میں، بیوی آخر ہے، نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تجسس ہے کہ میرا اللہ دے گا ضرور، کیونکہ اس نے تو بشارت دے دی ہے، تو بشر ہے نا، تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جوان کر دے گا، ایک ہو سکتا ہے نا۔ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ وظیفہ کوئی ایسا مجھے بتائیں، بہت زیادہ تو مجھ سے عبادت نہیں ہو پائے گی کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ بوڑھے آدمی جنت میں جاتے، ایک دم یہ سے نا، اتنی بوڑھی جنت میں نہیں جاتی، ایک دم وہ بڑی وہ ہوئی کہ میں بڑی امیدوں کے ساتھ ہوئی تھی، فوراً ہی کہا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ آپ کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، وہاں بڑھاپے کا نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جوان، تو دیکھیں یہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی لوٹا دے گا، اور جو میری بیگم میں نقص ہے وہ دور کر دے گا، اولاد ہو جائے گی، یہ ہوتا تو ہے، یا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انہی حالات میں دے دے گا۔ یہ اس انداز میں پوچھا ہے، قالا تو حضرت زکریا نے کہا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا کیسے، یکونو کانا یکونو سے ہے ہوگا، لی میرے ہاں، غلامن بیٹا۔
ہاں ہاں فرام ویئر، ایگزیکٹلی، ہاں فرام ویئر، بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں بڑی اس سے یہ لفظ آیا ہے انا، انا کا مطلب یہ ہوتا ہے فرام ویئر، ایگزیکٹ کہاں سے. اچھا پھر خود ہی وہ اس چیز کو دوہرا بھی رہے ہیں کہ وکانت امراتی آخر ہے نا جی. وکانت، یہ کانا یکون سے آگے تا مونس کا لگ گیا تو وکانت ہو گیا. یہ ملانے کے لیے نیچے زیر ہے ورنہ یہ وکانت ہے. اچھا مونس کا صیغہ ہے نا. وکانت امراتی، اور میری بیوی آخرہ بانجھ ہے. اچھا دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے کی وجہ سے صلاحیت ختم ہو جائے، unable to deliver a child. what's the reason؟ کہ وہ ایج کراس کر گئے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا ایک پورا مینوپاز، اور اس کے بعد جو ہے نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک تو ہے ایج فیکٹر، جی بوڑھا ہو گیا تو وہ دے نہیں سکتی. بانجھ جو ہے وہ ایون جوانی میں بھی بیٹے کو یا کسی اولاد کو جنم نہ دیا ہو شروع ہی سے بانجھ ہے. آخر کہا ہے، یعنی معنی ہے کہ شروع ہی سے وہ بانجھ تھیں. اللہ اکبر. آخر وقد بلغت من الکبر عتیہ، وقد اور بلا شبہ بلغت، بلغ کے بعد تو آ گیا، پہنچ گیا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے کو. کبر ویسے تو بڑائی کو کہتے ہیں نا، یہاں پر ایج میں بڑا یہ مراد ہے کبری. عتیہ بہت ہی بوڑھا، ہاں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں عتیہ جو ہے نا، یہ وہاں نہیں آپ نے پڑھا، کہاں پڑھا ہے یہ؟ بہت جگہ آیا یار. 166. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا اعراف تو ہے، یہ جو ہے وہ جو قصہ سبت، ہاں سبت کا واقعہ اس کے بارے میں ہے. جب وہ کہا تھا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہاں 3 گروہ بن گئے تھے. تو وہاں پر ہے فلما اتو اسی سے ہے سرکشی کی، انہوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی یہی ہے نا، منع کیا اس کے باوجود پکڑ لیا. اتو ما نہو، جس سے منع کیا گیا تھا کر ڈالا انہوں نے، اتو اسی سے عطیہ ہے. یعنی ٹو کراس دا لمٹ، کسی شے کا حد سے تجاوز کر جانا. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر یہ شدت کے لیے لفظ آیا ہے کہ اس کے یعنی جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی آ جائے، سوکھ جائے. عطیہ ایکسٹریم بتا دیا کہ بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں میں نا جی. اللہ جی ضرور جناب جی. یہ ویسے میری نظر سے نہیں گزرا. ہاں یہ قرآن میں آتا ہے نا، ہاں سورہ آل عمران میں ہے کہ ہاں جب دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں اور ایک دم ٹریگر آن ہوا کہ اللہ تعالیٰ موسم نہیں ہے پھل دے سکتا ہے، تو ہمارا بھی اولاد کا موسم گزر گیا تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا. یہ وہاں پر ہے ہنا لکھا ہے، وہیں پر ایک دم جو ہے دعا کی اللہ تعالیٰ نے. ہاں آل عمران میں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے. اچھا جی. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اچھا یہ گزشتہ آیت کا جواب ہے. یہ تھا نا ان یکون لی غلام، کیسے کہاں سے ہوگا؟ تو کہا قال کذالک، انہی حالات میں ہوگا. اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری بیوی بانجھ ہے، انہی حالات میں ہوگا. کذالک اسی طرح ہوگا، ہاں ایسا ہی ہوگا. قال ربک، کہا تیرے رب نے،
ہوا علیہ حین، ہوا وہ یعنی ان حالات میں بیٹا دینا علیہ مجھ پر حین بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کہا کہ تم اس پر حیرت کر رہے ہو کہ بڑھاپے میں اور بیوی بانجھ ہونے پر بیٹا، تو تمہارا بھی تو وجود نہیں تھا، عدم میں تھے، تمہیں میں دنیا میں لے آیا، زندگی دی، وقد اور بلا شبہ خلقتک، یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں نا، ملا کے لکھا ہوتا ہے نا، پیدا کیا تو میں نے، کا تجھے اے زکریا، خلقتک، آسان لفظ ہوتے ہیں وہ ملا کر لکھے ہوتے ہیں تاکہ اوپر پیش ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں نا میں نے، اور کہا تجھے، پیدا کیا تجھے میں نے، من قبلو، اس سے قبل پہلے، ولم تکو شیئا، ولم اور نہیں تکو، ایکچولی یہ تکن تھا، لم کی وجہ سے تکو رہ گیا، کانا یکونو سے ہے نا، تکن تھا، لم لگا تو یہ نون گر گیا ہے۔ خیر یہ عربی کی باریک بینیوں میں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، لیکن کانا یکونو سے یہ بس اتنا یاد رکھ لیں، ولم اور نہیں تکو تو تھا، کانا یکونو ہے یا تھا کے معنوں میں آتا ہے نا، شے یا کوئی شے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کیا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھے تم۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اچھا اب اس آیت میں حضرت ذکری اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی نشانی بتا دیں، مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹا آنے والا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی اس کی یہ ہے کہ تم 3 دن جو ہے نا کسی سے گفتگو یا بات نہیں کر سکو گے، ہاں یہ نشانی ہے نا۔ قال تو کہا یعنی حضرت ذکریہ نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے لی میرے لیے آیہ کو نشانی، یعنی جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ بس بیٹا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تعالیٰ نے کہا آیتو کا، تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، اللہ 2 لفظ ملے ہوئے ہیں، ان اور لا، ملا کے لکھا ہوتا ہے نا، ان اور لا، ان کا مطلب کہ لا نہیں، کہ نہیں، اللہ تکلم الناس، تکلمہ کلام سے ہے کہ نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے۔ اچھا یہ دیکھیں اس میں سمجھنا ہے، یہ کہا ہے نا تکلم الناس، دیر آر 2 تھنگس، ایک تو ہے کمانڈمنٹ کہ تم بات نہیں کرو گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، منع کر دیا ہے ان دنوں میں، یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی جو گویائی کی صفت ہے، وی ول سنیچ، وہ سلب کر لیں گے، تم چاہو گے بھی تو تم بات نہیں کر سکو گے، پھر تمہیں اگر کنوے کرنی ہے کوئی بات تو رمزہ، اشاروں سے کرو گے، تم رمزہ اشاروں کناؤں سے بتاؤ بات کرو گے، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بات ہی نہیں کر سکو گے، ہاں یہ سلب کر لی جائے گی بات کرنے کی صلاحیت، unable to talk، یس، تو you would be unable to talk، اللہ تکلم الناس، کب تک؟ 3 لیال، 3 راتیں، 3 رات۔ اچھا یہ دیکھیں یہ بھی عربی کا کیا ہر جگہ قانون ہے، کبھی رات یا کبھی دن کہہ دیا جاتا ہے، اس کا معنی شب و روز ہی ہوتے ہیں، یار یہ ویسے ہر زبان میں ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہ میں 10 دن کراچی رہا، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ دن کو وہاں رہتے تھے، رات کو لاہور آ جاتے تھے، سو سمپل،
10 دن کا مطلب ہے دن رات ہی یار، مطلب ہے نا. تو یہاں پر یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا لیالن، کہ صرف رات کو نہیں کر سکو گے، دن کو کر سکتے ہو، نہیں. اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہی بات سورہ آل عمران پڑھیں، وہاں جو ہے وہ ثلاثۃ ایام کہا ہے، یہاں لیال ہے نا. 3:41 پڑھیں یار، 3 آل عمران ہے، اس کی آیت 41 ہے. وہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ نہیں تو لوگوں سے بات کر سکے گا ثلاثۃ ایام. وہاں یوم کی جمع ہے، ایام 3 دن، سیم تھی. الا رمزا، سوائے اشاروں سے، رمزہ یہ لکھا ہوا ہے. تو 3 دن رات جو ہے تو بات نہیں کر سکے گا. سویہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت لفظ آ گیا سویہ. دیکھو ذہن میں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا کوئی ایسا مرض کہ یار بات چیت نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، چاہے بھی تو ہو نا. سویہ، سوا سے ہے نا، سوا برابر کو کہتے ہیں نا. تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو بالکل تندرست ہوگا، لیکن بس بات نہیں کر سکے گا. تو نے نشانی پوچھی ہے تو نشانی بتا دی ہے، فالج والج کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورہ طٰہٰ پڑھیں، اس کی آیت 22، ایگزیکٹ یہ وہی ہے. یہ حضرت موسیٰ کے لیے دوسرا معجزہ تھا. ایک تو تھا نا عصائے موسیٰ، ان کی لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی. دوسرا تھا ید بیضا، ہاتھ بغل سے نکالتے تھے تو چمکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 20ویں سورت اس کی آیت 22 میں کہا تخرج، نکالو، خرجہ یخرجو سے بیضا، ابیض سے سفید ہوگا، من غیر سو، وہاں پہ کہا من غیر سو، تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ کہے کہ میرا ہاتھ سفید ہو گیا تو یہ کوئی برس کی بیماری ہو گئی. من غیر سو، تکلیف وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، بس چمکے گا ہاتھ. ذہن میں آ سکتا ہے نا یار یہ بیماری ہوگی. ایک بیماری بھی ہے ویسے کہ اسکن وائٹ ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں نا، پتہ برس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، سفید اتر جاتی ہے نا. تو ذہن میں ہو کہ یار یہ سفید کہا ہے کہیں وہ نہ ہو. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تخرج بیضاء من غیر سو. ہاں اچھا، یہ ویسے جو ہے نا سویہ کا لفظ آگے آیت نمبر 17 میں بھی آئے گا، وہاں بھی ہم پڑھیں گے. 17 میں جب ہم پہنچیں گے نا. اللہ اکبر. تو آیت میں یہ کہا کہ انہوں نے پوچھا نا حضرت زکریا نے کہ اے میرے رب کوئی نشانی بتا دے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات دن تک نا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم سویہ، ٹھیک ٹھاک ہوگے، تندرست ہوگے، بالکل کوئی بیماری نہیں ہوگی. سویہ. وخرج علی قومہ من المحراب وَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اب یہ حضرت زکریا اپنے محراب سے باہر آ رہی ہیں، اور جیسا کہ کہا تھا رمزہ، تو یہ اشاروں سے انہیں امت قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو، دن رات کرو. فخرج، نکلے، خرج یخرجو، علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے، من المحرابی، محراب سے. اچھا محراب کو ہم نے بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے. ہم جہاں پر وہ امام کھڑا ہو کر جماعت کرائے نا اسی کو محراب کہتے ہیں عام طور پہ نا، مسجد کا محراب. محراب عبادت خانہ، کوئی بھی پرائیویسی کی جگہ. ایکچولی یہ لفظ دیکھیں حرب سے بنا ہے، کمال ہے. عربی جو ہے نا محراب، حرب، حرب جنگ کو کہتے ہیں. حربی کافر، ایک کافر تو ہے جو پیسفل ہے، ضمنی بن کے رہ رہا ہے. ایک وہ ہے جو مد مقابل ہے، آپ سے جنگ کر رہا ہے، حربی کافر، اس کو تو کر سکتے ہیں نا. اچھا اس سے محراب بنا ہے حجرہ. اچھا محراب اس معنوں میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، ایسے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے شیطان سے.
ہاں شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اتنا یکسوئی سے، وہاں سے یہ نکلا ہے حجرہ یا کوئی پرائیویٹ یا ایسی مخصوص جگہ ہے نا جی، محراب۔ اچھا یہ آل عمران میں ہے کہ یہ نماز کے دوران ہی شاید کچھ وہاں سے، ہاں جب یہ خوشخبری ملی تو نماز میں تھے محراب، تو کہا فخرجا، حضرت زکریا نکلے علی قومہ، اپنی قوم کی طرف، من المحرابی، حجرے سے یا عبادت گاہ سے، فاوحى علیہم، وہی بہت سے معنوں میں ہے، وہی اشارہ کرنے معنوں میں، وہی حضرت جبرائیل جو اللہ کا پیغام لائیں وہ بھی وہی، کیونکہ دیکھیں وہی کا لفظ جو ہے شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا، شہد کی مکھی کے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال ہوا، نبیہ تو نہیں تھی وہ، ان کے لیے بھی قرآن میں وہی کا ہے۔ تو وہی ایکچولی اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا، ہاں تو یہاں بھی جو ہے نا فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ، اشارے کے معنوں میں اشارہ کیا ان کی طرف، وہ اس لیے کہ بول نہیں سکتے تھے نا، ہاں نکل کر لوگوں کے پاس آئے حضرت زکریا اور اشارے سے انہیں نصیحت کی، کیا نصیحت کی کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، انسبحوا کہ تسبیح کرو، بکرۃ صبح، و عشیہ اور شام۔ عربی دیکھیں کیا کمال کی زبان ہے، یہ بکرہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ ابکارہ سے بنا ہے، ورجن کو کہتے ہیں نا، نان ٹچ لڑکی کو، اس سے صبح بنا ہے کہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جتنی بدعمالیاں اور جو ملاوٹ اور جو علائش ہے وہ ابھی مکس اپ نہیں ہوئی ہوتی، پیور ہوتا ہے وقت، اب کھا نان ٹچ وہ وقت ہوتا ہے صبح کا وقت، اسی لیے کہتے ہیں نا مارننگ واک جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اس وقت سب کچھ، ذرات وغیرہ، یہ لفظ اس سے بنے اور ہم صبح کا معنی لیتے ہیں، یہی ہے۔ بہرحال صبح یاد رکھیں، بکرۃ صبح، و عشیہ اور شام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں اپنے محراب سے، حجرے سے لوگوں کے پاس آئے اس سے نکل کر، اور اشارے سے یہ نصیحت کی کہ تم صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اچھا آپ یہ دیکھیں قرآن ہے نا، ورڈ آف اللہ، جتنی